بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الشرح کل حیوان اذا ذبح بالتسمیۃ طہر بالتسمیۃ کنو پکوانا ہے یار طہر جلدہ ولحمہ وشحمہ وجمیع اجزائہ سوى الخنزیر سواء كان مأکول اللحم او غیر مأکول اللحم غیر یا منصوب پڑھ یار او غیر مأکول اللحم. مسئلہ شرع اس بیجابی میں ذکر کی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے یہ مسئلہ، ہر حیوان جب ذبح کیا جائے تسمیہ کے ساتھ تو پاک ہو جاتا ہے اس کا چمڑا، اس کا گوشت، اس کی چربی اور اس کے سارے اجزاء، بال، سینگ، کھر، دانت، ہڈیاں، سوائے خنزیر کے. گل مک گئی. یہ جو ذبح کرنا ہے برابر ہے کہ وہ ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا وہ ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. علامہ فرماتے ہیں اس پر پیچھے یہ بڑی تفصیل سے ہم نے بحث کر دی ہے، گل سمجھیے. وہ میں آ رہے مسئلہ اور ذکر کیا گیا ہے شرع اس بیجابی میں ہر حیوان جب ذبح کیا جائے تسمیہ کے ساتھ تو پاک ہو جاتی ہے، جلد اس کی تو پاک ہو جاتا ہے، چمڑا اس کا اور گوشت اس کا اور چربی اس کی اور جمیع اجزاء اس کے سوائے خنزیر کے. برابر ہے کہ ہو وہ جز کلو حیوان جائے کلو حیوان برابر ہے کہ ہو وہ حیوان معقول اللحم یا غیر معقول اللحم. اور ذکر کیا گیا ہے شرح اس بیجابی میں کہ ہر حیوان جب ذبح کیا جائے تسمیہ کے ساتھ تو پاک ہو جاتا ہے، چمڑا اس کا اور گوشت اس کا اور چربی اس کی اور جمیع اجزاء اس کے سوائے خنزیر کے. برابر ہے کہ ہو وہ حیوان مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم. اور ذکر کیا گیا ہے شرع اس بیجابی میں کہ ہر حیوان جب ذبح کیا جاتا ہے تسمیہ کے ساتھ تو پاک ہو جاتا ہے چمڑا اس کا اور گوشت اس کا اور چربی اس کی اور تمام اجزاء اس کے سوائے خنزیر کے. برابر ہے کہ ہو وہ حیوان مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم. وجلد الآدمی اذا وقع منه مقدار ظفر فی الماء ظفر فی الماء یفسد الماء لأنه نجس. مسئلہ اس مسئلے پر آگے بھی بآسانی ذرا دھیان کرنا. متن میں یہ جزی ہے کہ آدمی کا چمڑا جب واقع ہو اس چمڑے سے اندازہ ناخن کا پانی میں تو پانی کو وہ خراب کر دے گا، اس لیے کہ آدمی کا چمڑا نجس ہے. ایتھے متن اے جزیے اگے اس تے اختلاف ہونا لمبا چوڑا، دھیان کرے جی، گل سمجھی جی. لہذا اے جڑے بعض دفعہ بے چھالے کٹیا ہو تو چمڑا یا کوئی اور کس جگہ تو کٹیا
تو اگر وہ پانی چ ڈگ پیا تو اس جز دے مطابق کی ہو جائے گا؟ وہ پانی نجس ہو ویسے. اور آدمی کا چمڑا آدمی کا چمڑا جب واقع ہو اس سے جب واقع ہو اس سے اندازہ ناخن کا اندازہ ناخن کا چلو جی پانی میں پانی میں تو خراب کر دے گا پانی کو تو خراب کر دے گا پانی کو لِأَنَّهُ نَجَسٌ. چلو جی اور چمڑا آدمی کا جب واقع ہو اس سے اندازہ ناخن کا پانی میں تو فاسد کر دے گا پانی کو. اور آدمی کا چمڑا جب واقع ہو اس سے اندازہ ناخن کا پانی میں تو فاسد کر دیتا ہے پانی کو. جی وفی دے الحق گا دے گا دے گا. وفی الحقانیت کل ما کان کانیا کدے ٹر گیا. خاقانیت کل ما کان سؤرہ نجسا لا یطہر لحمہ وجلدہ بالزکاۃ. فتاوی خاقانیہ کے اندر یہ جزی ہے کہ ہر وہ جانور جس کا جوٹھا نجس ہوتا ہے، ہر وہ جانور جس کا جھوٹا نجس ہوتا ہے. گل آ گئی کہ جی آنی ہے جی. جو حرام جانور ہیں نا، حرام گدھے کو نکال کر، باقی جو حرام جانور ہیں اور وہ جو بلی کو نکال کر چند ایک باقی حرام جانوروں کا جوٹھا جو ہے وہ ان کا وہی حکم ہے جو ان کے خون کا حکم ہے. جی بات سمجھیے، یعنی وہ پلیت ہے. کیا ہے؟ پلیت. تو مسئلہ سنیں، خاقانیہ میں یہ لکھا ہے کہ ہر وہ جانور کہ ہے جوٹھا اس کا نجس تو نہیں پاک ہوتا گوشت اس کا اور چمڑا اس کا زکوٰۃ کے ساتھ. زکوٰۃ میں نے ذبح کے ساتھ. تو شرع اس بیجابی کی جزی اور یہ جزی آپس میں ٹکرا گئی ہیں، کوئی نہیں ہے. شارع کہتا ہے کہ ہم نے تحقیق پہلے بیان کیا ہے کہ بعض مشائخ کا مذہب یہی ہے کہ وہ پاک کوئی شے پاک نہیں ہوتی، لیکن اصح یہ ہے کہ چمڑا زکوٰۃ سے پاک ہو جاتا ہے، گوشت پاک نہیں ہوتا. فتویٰ یہی تھا، پیچھے گزر گئے، پتہ ہے. اور بھائی باقی دوسرے جانب بھی وہ کثیر بزرگ ہیں جو کہتے ہیں کہ گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے. متن جزی وہی آئی سی کہ جیب میں اگر گوشت ڈالا ہے تو نماز پڑھی ہے تو ہو گئی ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ بھی چمڑا پاک. علامہ حلبی کی جو تحقیق تھی، بات سمجھیے. اور خاقانیہ میں ہے ہر وہ جانور کہ ہے جھوٹا اس کا نجس نہیں پاک ہوتا گوشت اس کا اور چمڑا اس کا زکوٰۃ کے ساتھ. زکوٰۃ کا کیا معنی ہے؟ ذبح کرنا. جی اور خاقانیہ میں ہے کہ ہر وہ جانور کہ ہے جھوٹا اس کا نجس نہیں پاک ہوتا گوشت اس کا اور چمڑا اس کا زکوٰۃ کے ساتھ. چلو جی. اور خاقانیہ میں ہے ہر وہ جانور کہ ہے جھوٹا اس کا نجس نہیں پاک ہوگا گوشت اس کا اور چمڑا اس کا زکوٰۃ کے ساتھ. چلو جی. وعن محمد رحمہ اللہ جلد القلب والذئب يطهر بالذبح ذبح وعصب المیتة وعظمها وقرنها وريشها وشهرها وصوفها وزلفها وكذا حافرها ومخلبها وكل ما لا تحله الحياة منها طاهر إذا لم يكن عليها دسومة. امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کتے کا چمڑا اور بھیڑیے کا چمڑا. بگیاڑ جان دے ہو؟ بھیڑیے کا چمڑا
پاک ہو جاتا ہے ذبح کے ساتھ. وہ کلو حیوان میں آ تو سارے گئے ہیں کیونکہ خنزیر کو نکالا اور انسان کا چمڑا بطور کرامت ہے، لیکن وہ جزیاں ساری جمع کر رہے ہیں، کچھ میں اختلاف ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ کتے کا چمڑا اور بھیڑیے کا چمڑا بھی ذبح سے کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. ایک گل مک گئی کی ہو گئی، اے اگوں بکھری گل لی. میتا یہ ذبح والی گل مک گئی. میتا پاویں حلال سی تے پاویں گل سمجھیے. میتا کے پٹھے وہ چٹے چٹے لمے لمے، وہ جڑے کسائیاں کاندھاں چموڑے ہوندے نے موٹے موٹے، وہ کم دیندے ہیں جی، وہ جو کٹ کٹ کے لمے لمے کاندھاں چموڑے ہوندے چٹے چٹے جی. تیں ڈٹھے نا کلندری وڈے ڈنگر جڑے ویچتے نے نا، وہ جو لمے لمے پٹھے کٹ کے دیوار نہ ٹھوکے ہوندے نے، شامی لا کے پرا سٹ دیندے نے جی. اچھا جی، پٹھے میتا کے، ہڈیاں میتا کی، سینگ میتا کے، اور بال میتا کے، ریش یہ پار ہو گئے جی، وہ پرندہ ہے تھا، سمجھ آئی ہے. اور بال میتا کے یہ بکریاں تے مجھاں تے گاواں، اور اون میتا کی، اون ہوندی بھیڈاں بکریاں دی تے اونٹاں دی بھی اون نہیں ہوندی، سمجھ آئی ہے. یہ سارے، اور کھور ان کے، اور ایک کھور ہوندے نے زلف تے وقضا حافر، اسی طرح حافر ان کے مجھاں دے جی کھور. مخلب یہ پرندیاں دی نوندراں ہوندیاں نے جی، باز دیاں ہو گئیاں، انہوں مخلب کہندے نے جی. اور ہر وہ حصہ کہ نہیں حلول کرتی اس میں حیات ان چیزوں سے جس میں حیات نہیں ہوتی، جس میں ہر وہ حصہ پاک ہے جب کہ نہ ہو اس پر چکناہٹ. سمجھ آئی؟ تو میتا کی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پاک ہے جب ان پر چکناہٹ. لما تقدم، مسئلہ سمجھ لیا جی، متن چاہیے مسئلہ باوجہ اس حدیث کے جو پہلے گزر گئی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کی آزاد کردہ لونڈی کی بکری تھی، تو جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ماذ حرام ہے کھانا اس کا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو، یہ دلائل چل رہے ہیں، ذرا دھیان کریں جی. دار قطنی میں حدیث ہے حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انما حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من المیتۃ، کہ محض حرام فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میتا سے گوشت کو. بہرحال چمڑا اور بال اور اون پس کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ. آگے وہ سوال ہے بسم عبد الجبار بن مسلم راوی ضعیف ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا، یہ ثقہ ہیں جی، گل سمجھی، لہذا وہ تو جواب آ گئے. لہذا ان کی حدیث کم از کم حسن کے درجے سے نیچے نہیں جائے گی، ضعیف نہیں ہے. پھر نکالا ہے اس کو حدیث ابو بکر حضلی سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے سنا، سرکار فرما پڑھ رہے تھے کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طعام یطعمہ. آگے فاما الجلد، چمڑا اور سینگ اور بال اور اون اور دانت اور ہڈی، فکلہ حلال لأنہ لا یزکا، اس لیے کہ ان کا ذبح نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے کہ ذبح کرنے سے ان سے کوئی رطوبتیں نہیں نکلتی ان چیزوں سے.
کن چیزوں سے؟ چمڑے سے، چمڑے سے، سینگ سے، بالوں سے اور عین سے اور دانتوں سے اور ہڈیوں سے کہ نکلتی ہے. یہ تو ان میں تو خون نہیں ہوتا جی، تو خون تو وہاں سے نکلتا ہے جس جگہ ہوتا ہے. لہذا چونکہ ان پر ذبح طاری نہیں ہے تو یہ پہلے بھی ٹھیک ہے، بعد میں بھی ٹھیک ہے. اس حدیث میں بھی ابو بکر پر اعتراض کیا ہے. خیر وہ سارے جمع کر کے کہیں گے کہ ساری حدیثوں کو جمع کریں تو مضمون کے اعتبار سے یہ حسن ہے. اور حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں لا باس بمسک المیتہ، مسک چمڑا، میتہ کے چمڑے کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کی دباغت کر دی جائے. کیا کر دی جائے؟ اور نہیں حرج اس کی اون کے ساتھ، اس کے بالوں کے ساتھ، اس کے سینگوں کے ساتھ جبکہ دھو لیے جائے. بات سمجھیے، یہ جو متن میں آیا ہے نا بھی یہ چیزیں ساری پاک ہیں خواہ میتہ کی ہوں، چلو تو ان پر دلیلیں دی جا رہی ہیں. جبکہ یہ دھو لی جائیں تو یہ کیا ہیں؟ پاک پاک ہیں. وضعفہ بین یوسف بن ابی صفر چل آخری، اس پر بھی سوال ہے. اور حدیث واخرج البیہقی عن بقیع عن عمر بن خالد عن قتادہ عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی کیا کرتے تھے ہاتھی کے دانت کی کنگھی کے ساتھ. سمجھے؟ آج ہاتھی دانت کو کہتے ہیں. کان یم تاشتو بمشت من عاج، اب ہاتھی دی ہڈی دی بندی یا دند دی بندی بڑے بڑے ہوندے نے جی. تو ہاتھی دانت کی کنگھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو حلال ہے تو کی ہے جی. تو پتہ چلا کہ دانت کیا ہے؟ پاک ہے. دانت پاک ہے. گل سمجھیا؟ اے بہت ساری دلیلاں کسیاں ہو رہی ہیں ساریاں. اچھا جی، انتہا الاخری، اگو صرف سوال نے. اچھا جی، تو فہذہ عدۃ احادیث، نظر آئے تو یہ چند احادیث ہیں، اگرچہ اکیلی کے لیے ضعیف ہیں لیکن متن کے اعتبار سے حسن ہے. گل سمجھیا؟ اور بس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وَمِنْهَا مَا لَا يَنْزِلُ عَنِ الْحَسَنِ وَلَهُ الشَّاهِدُ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ. سو بخاری مسلم میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کی کا جو واقعہ ہے بکری کا، وہ تو بخاری مسلم میں ہے جی. گل سمجھیے؟ تو لہذا ان حدیثوں سے من جملہ یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ میتہ کی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ پاک، مطلب استعمال کر سکتے ہیں. مقصد یہ یا معیدۃ لقولہم کہ وہ شے کہ نہیں حلول کرتی اس میں حیات، وہ شے موت کے ساتھ نجس نہیں ہوتی. یعنی حیوان کے وجود کا وہ حصہ جس میں حیات نہیں ہوتی وہ موت کے ساتھ نجس. تو یہ جو چیزیں گنی ہیں متن میں، ان میں موت نے، ان میں حیات حلول نہیں کرتی. سمجھ آئیے؟ کیونکہ ان کو کاٹ دیں تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی جی. یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا یہ مجاورت کی وجہ سے ہوتی ہے جی. کس وجہ سے؟ مجاورت کی وجہ سے. اندر وچ گودا ہے، نال خون ہے، پیچھے سٹ پیندی ہے، ورنہ نو کٹتے پیڑ ہوندی، بال کٹے نے جی. ایویں دند اتوں کٹ دے جن دے وچ اندر خون دا تے رگاں دا تعلق نہ ہوئے تے ہلایا بھی نہ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوندا جی. گل سمجھی؟ وہ صرف اندر نال او چونکہ پیچھے رابطہ ہے تے رابطے دی وجہ تو او جڑا نا گڑبڑ ہوندی پلے پئی. اچھا سوال ہے کہ اگر ان میں حیات نہیں ہے تو یہ بڑھتے کیوں ہیں؟ اگر تو وَالنُّمُوُّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَنُمُوِّ النَّبَاتِ. کہا بچ روح ہے تو بددا کا کوئی نہیں جی. تو لہذا ودنا یہ دلیل نہیں کہ اس میں روح ہے. گل سمجھیا؟ تو وَالنُّمُوُّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَنُمُوِّ النَّبَاتِ. گل سمجھیا؟ تو ایک سوال ہے والمراد، اس کا جواب
اور پڑھنا اور تیسرے سپارے دوسری آیت الم تر الی الذی تو بعد جی دوسری آیت ہوندی او کلذی گل سمجھی نا جی. تو یہ جو نس کے اندر ہڈیوں کی زندگی کا ذکر ہے کہ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، گل سمجھے آپ؟ تو یہ جو نس میں احیاء العظام کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ باقی حصوں کا تعلق ہوتا ہے، پٹھے ہوتے ہیں، ان میں گودا ہوتا ہے، یہ مراد ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کر دیا، کہ ہڈیوں کے ساتھ اور چیزیں زندہ ہوتی ہیں. کون؟ اس میں جو گودا ہے، اس کے اوپر جو ماس چمڑا چڑھا ہوا ہے، گوشت ہے، سمجھائیے، چربی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جی. یہ مطلب ہے، ہڈی خود زندہ نہیں ہوتی. چلو جی اگے کی سمجھی گل. اے چیزاں جڑیاں نے میتا دیاں کی نے تے جی حجبہ کر دئیے تا میں نہیں بطری کی اولا پاک پھر تا کیونکہ جب میتا ہو ونجے تو پھر بھی پاک نے تے جی حلال کر دئیے تے اے مطلب ہے من کرنا ہے. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کتے کا چمڑا اور بھیڑیے کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے ذبح کے ساتھ. ایک گل مک گئی. اور میتا کے پٹھے اور اس کی ہڈیاں اور اس کے سینگ اور اس کے پر اور اس کے بال اور اس کی اون اور اس کے کھر پاک ہیں جب کہ نہ ہو ان پر سومت. سومت دا مطلب ہے بھی جے کر اتوں لا دیو تو دیو تے پھر بھی پاک نے جی. چکناٹ لگی ہے تو اس وقت تک چونکہ وہ چکناٹ جڑی وہ نجس ہے، وہ حرام دی ہے. گل سمجھی ہے؟ تو چکناٹ لا دیو تو کہتے کی نے پاک نے. اے مقصد ہے جی. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کہ کتے کا چمڑا اور بھیڑیے کا چمڑا پاک ہے ذبح کے ساتھ. اب پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے ذبح کے ساتھ. اور میتا کے پٹھے اور میتا کی ہڈیاں اور اس کے سینگ اور اس کے پر اور اس کے بال اور اس کی اون اور اس کے کھر پاک ہیں جب نہ ہو ان پر دسومت. دسومت ہے تو پھر دسومت ہے تو پھر دھونا نہ پاک اے مطلب ہے جی. اور وید کی گئی ہے امام محمد یعنی ہوں ایویں جی میں پاک شے ہوتے وہ گندگی لگ جائے تو کہ تھی ویندی اے مطلب. اور روایت کی ہے امام محمد رحمہ کی اللہ گئی سے ہے روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کتے کا چمڑا اور بھیڑیے کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے ذبح کے ساتھ. اور میتا کے پٹھے اور میتا کی ہڈیاں اور میتا کے سینگ اور میتا کے پر اور میتا کے بال اور میتا کی اون اور میتا کے کھر پاک ہو جاتے ہیں جبکہ نہ ہو ان پر دسومت. گل سمجھی. بہرحال ہاتھی کا چمڑا پس پاک ہو جاتا ہے دباغت کے ساتھ جیسے باقی درندوں کا چمڑا دباغت سے کچھ میں اختلاف ہے نا، خاص باقی محمد خاص کر کے ذکر کرتے پہ نا. ویسے تو کلو ایمان میں تو سارے آ گئے تو کوئی نہ آئے اے مطلب ہے. اور بہرحال ہاتھی کا چمڑا پس پاک ہو جاتا ہے دباغت کے ساتھ جی. اور بہرحال ہاتھی کا چمڑا پس پاک ہو جاتا ہے دباغت کے ساتھ جی. اور بہرحال ہاتھی کا چمڑا پس پاک ہو جاتا ہے دباغت کے ساتھ. وعظمہ طاہر یجوز بیعہ بل
والانتفاع به اللہ الا عند محمد رحمہ اللہ. بس ہاتھی کی ہڈی پاک ہے، جائز ہے بیچنا اس کا، اور جائز ہے نفع حاصل کرنا اس سے. کس سے؟ ہاتھی کے چمڑے سے. ہڈی سے. لہذا اگر کوئی بازار ہاتھی دند دیاں نالے پانیاں تے کنگے وکدے ہون تے لے سکتے ہو. کدی ڈٹھے کوئی نہیں. ملتان ایک سپیشل بندہ ہے جی، وہ نالے پانیاں تے کنگے ہاتھی دند دے وچدا ہے جی، بنا کے سپیشل. پتہ کتھوں لے کے آਉਂدا، واقعی ہوندے اے ایک دفعہ لے جی. گل سمجھی آپ؟ اے مطلب ہے کہ جائز ہے کہ یہ جائز. مگر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، مگر نزدیک اگو وضاحت آنی پئی. اور ہڈی ہاتھی کی دند ہڈیاں بچ آنے نو، اور ہڈی ہاتھی کی پاک ہے، جائز ہے بیچنا اس کا، جائز ہے بیچنا اس کا، اور نفع حاصل کرنا اس کے ساتھ. حاصل کرنا اس کے ساتھ، مگر اندہ محمد، مگر عند محمد. ایک منٹ. فَإِنَّهُ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فیل نجس العین ہے، جیسے خنزیر ہے. سمجھو دی پہ تو وہ پوچھتے پہ حلال کیوں نہیں؟ کول نجس العین ہے جی، کنہ دے نزدیک جی میں خنزیر ہے. پس نہیں جائز نفع حاصل کرنا ہاتھی سے کسی شے کے ساتھ. گل سمجھیے، اے امام محمد صاحب کے نزدیک ہے. اور وَيَرُدُّهُ، اور رد کرتی ہے. آپ کیا رد کرتا ہے صاحب؟ کس قول کو رد کرتی ہے؟ حدیث بہقی کی جو ذکر ہوئی ہے ابھی ابھی. کیڑی؟ ان انس انہ علیہ الصلوۃ والسلام کان یمتشط بمشط من عاج. گل سمجھیے، سونے نے ہاتھی دند دا کنگا استعمال کیتا ہے، تو لہذا اے نہ ہویا، نجس نہ ہویا. گل سمجھی؟ اتنے دلیل نہیں دیتی امام محمد صاحب دی، اپنی دوجی کتابیں دلیل ان موجود نے بھی کیوں یہ قول کیتا. گل سمجھیے، اے مطلب ہے جی. چلو جی. اور ہاتھی کی ہڈی پاک ہے، جائز ہے بیچنا اس کا اور نفع حاصل کرنا اس کے ساتھ، مگر عند محمد رحمہ اللہ. جی. اور ہاتھی کی ہڈی پاک ہے، جائز ہے بیچنا اس کا اور نفع حاصل کرنا اس کے ساتھ، مگر عند محمد رحمہ اللہ. محمد نون کنہ ہے، حافظ ہو یار. محمد مد وروی عن محمد محمد رحمہ اللہ امرات صلت فی عنوقها، واو کون بچے گی؟ وفی عنوقها قلادۃ علیها قلادۃ علیها سن اسد او ثعلب او کلب جازت صلاتها. مسئلہ بخلاف الآدمی والخنزیر. چلو جی. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ گل، عورت نے نماز پڑھی، اس کے گردن میں ہار ہے جس میں شیر کے دانت ہیں یا لومڑی کے دانت ہیں یا کتے کے دانت ہیں، تو اس کی نماز جائز ہے. اس کی لما تقدمہ، واسطے اس دلیل کے جو پہلے گزر گئی ہے کہ ہڈی پاک ہے، پٹھے پاک ہیں. گل سمجھیے، گل مک گئی. یہ روایت ام محمد ہے، یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ تینوں امام اس پر متفق ہوں. گل سمجھیے، یا روبیہ محمد کا ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے شاید یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. کون امام صاحب؟ محمد رحمہ نہ لو نا جی، کیونکہ امام صاحب عرف ہوں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے شاید یہ صرف امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. ہاں.
تو لہذا آپ سے روایت کا ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ یہ بات متفق علیہ ہو، کیونکہ فتاوے کے اندر ذکر کیا اس مسئلے کو مطلقاً، کسی کی طرف بے نسبت نہیں کی، مطلب ہے کہ تینوں بزرگ اس پر متفق ہے. سمجھائیے؟ بدلیل و یدل علیہ، اور دلیل جو ہے وہ اسی پر دلالت کرتی ہے کہ یہ تینوں بزرگوں کے نزدیک متفق علیہ ہے جو پیچھے پڑا ہے. گل سمجھیے؟ بس اگو علامہ البی فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں یہ اگلا جملہ بھی ہے، سمجھائیے، کہ برخلاف آدمی کے اور خنزیر کے. سمجھے کہ اگر آدمی کا دانت ہار میں ہے تو پھر بھی نماز ٹھیک نہیں، یا خنزیر کا دانت ہے تو پھر بھی. اگوں وضاحت آندی پی تو ترجمہ کر لو. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، اور روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، عورت نے نماز پڑھی اور اس کی گردن میں ہار ہے، اس پر کتے کا شیر کا دانت، لومڑی کا دانت یا کتے کا دانت، تو جائز ہے نماز اس کی برخلاف آدمی کے اور خنزیر کے. جی. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کہ عورت نے نماز پڑھی اور اس کی گردن میں ہار ہے، اس پر شیر کا دانت یا لومڑی کا دانت یا کتے کا دانت، تو جائز ہے نماز اس کی برخلاف آدمی اور خنزیر کے. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے کہ عورت نے نماز پڑھی اور اس کے گردن میں ہار اور اس پر شیر کا دانت اور لومڑی کا دانت یا لومڑی کا دانت یا کتے کا دانت، تو جائز ہے نماز اس کی برخلاف آدمی کے برخلاف آدمی کے سا لے کے اور خنزیر کے. مرنا ہے جی آدمی دا خنزیر دا بچ کے تعلق ہے. پڑھ لگا کوئی تھوڑا لحاظ کرو یار. بہرحال خنزیر کا دانت یہ تو ظاہر ہے کہ وہ سارا کیا ہے. اچھا آدمی کے دانت کے بارے میں ذرا مسئلہ تھوڑا دھیان سے سنیں، مشکل ہے. بہرحال آدمی پس اگر ہے دانت اس کا اپنے دند ٹوٹے سوتے او جناب کڑا کڑو کے تے موتی سوراخ کڑا کے تے گالے چ پا لے، مثال طور اگر ہے دانت اس کا اپنا تو جائز ہے نماز اس کی اس دانت کے ساتھ، اگرچہ زیادہ ہو درم کے اندازے پر. سمجھ آئیے؟ اے درم دا اندازہ تو دا ایک وزن وچ تے ایک مساحت وچ. مساحت بھی اینا چوڑا تے اینا وزنی. سمجھ آئیے؟ ٹھوس چیزاں وچ درم دا مطلب ہوندا ہے اونا وزن، تے مائع چیزاں وچ مطلب ہوندا ہے اونی پیمائش. گل سمجھیا؟ تو اگرچہ زیادہ ہو جائے درم کے اندازے پر تو کیا نماز اس کی جبکہ دانت اس کا اپنا. عند ابی یوسف رحمہ اللہ وقال آگے اور لکھا ہے نا، اور نہیں ہے لفظ کو نہیں بچی. وقال محمد رحمہ اللہ کتاب دی غلطی ہے نا جی، بس یہ پھر مسئلہ پریشان کر دیا نا جی. اور فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے، اچھا جی، اور فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے لا تجوزو نہیں جائز جب کہ زیادہ ہو جائے درم کے اندازے پر. گل سمجھیجئے؟ یہ آ گیا مسئلہ کن کا؟ اگر دانت اپنا ہے ان دا بھی یوسف مطلقاً جائز ہے، خواہ وہ درم کے اندازے سے بڑھ جائے. لیکن محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اپنا دانت جب درم کے اندازے سے نہ بڑھے تو تب نماز جائز ہے. پر درم تک ہو تو جائز ہے، بڑھ جائے تو جائز. وَإِنْ كَانَ سِنُّ غَيْرِهِ
اگر وہ دانت دوسرے انسان کا ہے جڑا انہیں گل چ ہار چ پایا ہے وہ دوسرے کا ہے اور زیادہ ہے درم پر تو نہیں جائز بالاتفاق، نہیں جائز، اور اگر درم یا درم کم ہے تو پھر جائز ہے۔ کل سمجھی جی؟ لیکن یہ سارا مسئلہ اس قول پر ہوگا کہ انسان کے دانت کے نجاست کا قول کیا جائے، تب یہ صورتیں بنیں گی کہ یہ پہلے مانا جائے کہ انسان کے نجس ہے، تب یہ جزیاں بنیں گے نا ساری۔ اگر دانت پاک ہوں تو پھر جزیاں نہیں بنیں گی کہ درم سے اندازے سے کم ہے، زیادہ ہے، اپنا ہے، غیر کا ہے۔ بات سمجھیے؟ بے نجاست سنے کس تقدیر پر کہ یہ پٹھے کی ایک طرف ہے، پٹھے کی، تو اب پٹھے کے بارے میں سنیں کہ انسان کے پٹھے کا کیا حکم ہے۔ وفی نجاست العصب روایتان، پٹھے کی نجاست میں کیا ہیں؟ قالہ فی الکفایت، کہا اس کو کفایت میں بھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کیا ہے، جس نے روایت ہونا اگلی گل نہیں پھر دسی دی گل واضح ہوگی نا کہ ایک روایت کے مطابق اے مطلب یہ مطلب ہوں روایت آن کا سنی گل جواز صدمے جواز وہ پھر موقع کے مناسبت نال قالہ فی الکفایہ، کفایہ کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ دو روایتیں قال فیہا، اور فرمایا ہے کفایہ کے اندر وعلی ظاہر المذہب، اور ظاہر مذہب پر کی، اور صحیح یہی ہے کہ نئی خلاف دانت میں ہمارے علماء کے درمیان کے وہ پاک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ دانت پاک ہے، یعنی وہ پاک ہے، لہذا کدے ایک گل ہوئے تو پھر گل سمجھیے۔ خلاف بین ابی یوسف و محمد اس روایت پر ہے کہ جاءت ان عظم الانسان، کہ انسان کی ہڈی نجس ہے کہ نہیں، انسان کی تو پھر دانت کو ہڈی پر قیاس کر کے یہ اختلاف بنتا ہے، لیکن ظاہر مذہب کیا ہے؟ انتہا۔ وَمِثْلُهُ فِي الْكَافِي، مثلہ، اور کافی میں فرمایا ہے فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے کہ کیا نہیں ہے یہ بات کہ انسان کی ہڈی پاک ہے، تو پس کیسے تصور کیا جا سکتا ہے خلاف کا، جب انسان کی ہڈی پاک ہے تو اب خلاف ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آئیے؟ اور پچھلا جڑا ہے جی بھی ہڈی میں اختلاف ہے، تو قلنا علی ظاہر المذہب وہو صحیح ہو لا یتصور الخلاف، ظاہر مذہب پر تو خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر مذہب کیا ہے کہ ہڈیاں پاک ہیں، کیا ہیں؟ ہڈیاں پاک ہیں۔ اور یہ خلاف اس روایت پر ہے جو آئی ہے کہ انسان کی ہڈی نجس ہے۔ گل سمجھیے؟ ایشا بس دھیان کریں خود تشابہ علیہ نہ ہو جائے۔ فتاوی قاضی خان میں یہ ہے کہ عظم الانسان جب واقع ہو پانی میں تو اس کو فاسد نہیں کرتی، اس لیے کہ پاک ہے، لأنہ اس لیے کہ انسان پاک ہے بے جمیع اجزائہ انتہا۔ اے اور جزئی کندے وچ کی انسان کی ہڈی کا پانی میں گر جائے تو وہ پانی پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے انسان بے جمیع اجزائے پاک ہے۔ اب علامہ حلبی علیہ رحمہ فرما جیتے ہیں انتہا مطلب انہوں نے گل مک گئی، اگو اپنی گل شروع کر دی۔ الا ان قولہ بجمیع اجزائہ کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر چمڑا بھی پاک ہے۔ الا ان قولہ بجمیع اجزائہ منافی ہے ان کے قول جو فتاوی قاضی خان میں پہلے گزر گیا ہے کہ جلد الآدمی او لحمہ اذا واقع فی الماء ان کان، پیچھے آ گئے اور پچھلے صفحے تے
کہ کوئی نہ کیا ہے بلا وجلد الآدمی اذا وقع منه مقدار الظفر ما ایشا بس تو جف سے دو تو وہ ان کانا اگر کم ہے ناخن سے چمڑا تو لا جف سے دو اب آپس میں تعارض آ گیا نا. یہ ہے کہ بے جمی اجزا پاک ہے. پیچھے آ گیا اگر اس کا چمڑا ناخن کے برابر گر جائے تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس جزی کو اس جزی کو ملا کر واجب ہے یہ کہ حمل کیا جائے الا ان المراد جمیع اجزاء ہلتی لا تحل حل حیات، کہ انسان کے وہ جمیع اجزاء جن میں حیات حلول نہیں کرتی. تو وہ کون ہے؟ ہڈیاں، دانت، بال، ناخن، یہ چیزیں. کل سمجھیے خلاصہ کہ نکلا پہ دند کے انٹینڈے منہ وچ تا پا کے نا تیلے ڈاکٹر منور صاحب نے پٹے تیرے نہیں انہاں دے او جڑے دند نے تیس آکھیا ابا میں دھار بنواونا جی بنوا سکدا کہ نہیں تو ہے بنوا سکدا ہے. وذکر شیخ الامام الاسبغانی جو فی شرح اس با ہے نا با موحدہ مفتوحہ اس با کاف تھلے کیے چلو پڑھو اس بکانتی جو اسبغانی جو فی شرحہ السنجاب اذا خرج من دار الحرب وعلم انه مدبوغ بودق المیتة لا تجوز الصلاة به ما لم يغسل وین علماء وإن علم أنه مدبوغ بشيء طاهر جازت الصلاة به وإن لم يغسل وإن شك فالأفضل أن يغسل یار وقف کیتی ہے نا أن يغسل. سنجاب شیخ امام اسبغانی رحمت اللہ علیہ نے یہ قریہ ہے اس بی جاب کے قریب. اچھا جی علماء اس بی جابی بھی کہ ان کی شرح میں یہ ذکر ہے سنجاب اے فرد اے جڑا چمڑا ہے نا جڑا کوٹ بنے ہوندے نے جی سمجھائیے نرم کیتا ہوندا ہے جی انہوں سے سنجاب کہتے ہیں. مراد رنگیا چمڑا. خلاصہ یہ ہے کہ رنگا ہوا چمڑا جب نکالا گیا دار حرب سے انہاں کو مل لیا یا لڑائی کیتی تو قبضے چ آ گئے جیڑی بھی صورت ہوئی سمجھ آئی ہے. تے ایویں ہی ہن جڑے لنڈے چمڑے دے کوٹ نے سمجھ آئیے جڑے ادوں آئے نے جب نکالا گیا دار حرب سے وہ چمڑا اور معلوم ہے یہ بات کہ رنگا گیا ہے میتا کی چربی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انہوں میتا دی چربی نہ رنگیا ہے مطلب ایک اندھے نال تیار کیتا ہے جی جی میں دوائیاں استعمال ہوندی ہیں نا میتا دی چربی بھی چمڑے رنگنے میں استعمال ہوندی ہے جی تو چربی تو نجس ہے نا. تو حکم یہ ہے کہ نہیں جائز نماز اے بس کٹ پا کے جب تک نہ دھوئی جائے جب تک سن لیا جی اس لیے کہ وہ دباغت سے وہ چمڑا تو پاک ہو گیا میتا کی چربی سے نجس ہو گیا تو پس پاک ہو جائے گا دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور نچوڑنے کے ساتھ جیسا کہ باقی پلید چیزوں کا حکم ہے جی. گل سمجھی جی یار مسئلہ یاد رکھا پھر بھول جاندے نے اب دیکھو نا بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے نا بھی کافراں جڑی شے ہو جی بنائی ہے حرام شے نال جی میری گند پھر تو ہے تو نہیں تو توتیاں کی ہو جاندی ہے پاک ہو جاندی ہے بھی چمڑا انہاں تیار کیتا ہے کندے نال حلال دی چربی نال کرو پھر تو حلال نے نا میتا دی چربی نال کیتا ہے جی تے چمڑے دی تو دباغت ہو گئی تے جڑی چربی لگ گئی نجس ہے لہذا توتیاں نکل جائے گی. اور اگر معلوم ہے یہ بات کہ وہ مدبوغ ہے شے طاہر کے ساتھ ہر نجس شے نہ نہیں رنگیا تے ہن جائز ہے نماز اس کے ساتھ اگرچہ نہ دھویا جائے. گل سمجھیا
اور اگر شک پڑ گیا ہے کہ مدبوغ بشے نجس ہے یا مدبوغ بشے طاہر ہے، افضل یہ ہے کہ دھو لیا جائے تاکہ زائل ہو جائے شک یقین کے ساتھ، ہوں یقین آ جائے کہ پاک ہو گئے. گل سمجھیے جی. اور اگر نہ دھویا گیا تو جائز ہے، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اصل طہارت ہے جی، اصل طہارت ہے، لہذا یہ چمڑا پاک ہے جی. چلو جی. اور ذکر کیا ہے شیخ امام اسبانکتی نے، اور ذکر کیا ہے شیخ امام اسبانکتی نے اپنی شرح میں کہ سنجاب جڑے قیمتی چمڑے جنہاں دے کوٹ واسکٹ وغیرہ کوٹ شوٹ بنتے ہیں جی، تکیے بناندے نے تے جڑے قیمتی چمڑے نے جی انہوں سنجاب کہندے نے. بسم اللہ. جب نکالا گیا دار حرب سے، دین پڑھیا بغیر تو کوئی گل نہیں نا جی. ہن مسلماناں دا جڑا نظام ہے جی اتھے یہ بھی تو جو کیو خام مال جڑا ہے تے یہ کیو بلاواں او جنوں کٹ شٹ آندے نے جو دوائیاں دیاں تے ساریاں اے سارا جو کچھ ہے اے سارا ادھروں منگواندے نے جی ہیں. اتے اے مطلب ہے کہ اپنے تو ہوئی کونا نا جی مسے استنجا کیتا تے روٹی کھادی تے لمما پے رہے بے تے او صرف بس ایم اے کیتی جاؤ تے پی ایچ ڈی کیتی جاؤ، مرو بنانی کوئی شے نہیں تگاں کو کوشش کر کے کسی پاسے نکلنا نہیں، لینی ہر شے کافراں کولوں، صرف بس پڑھی جاؤ جی. مطلب ہے نا ٹیٹریاں نے اتنے ہیں جنہیں چمڑے تیار ہوندے نے، ہوں انہوں کا بھی کوئی بندے نو پتہ لگے تو تاں ہی ہے نا کی بلا بھی یہ کی کرتے ہیں جی، بھی کہڑی کہڑی شے وچ پاندے نے جی تاں ہی پتہ لگنا ہے جی. تے دوجا مصیبت یہ بھائی اگوں مسئلے پتہ نہ ہوئے تو جڑے مزدور طبقہ ہے وہ پیشاب استنجے گند بلا ہر شے کوئی مٹھائی بنتی تے ویکھ جا کے ویکھو چاہے کھان نوں دل نہیں کردا تے چمڑے نے جی. تو اے ویکھ بھائی دینی علم تو بغیر کچھ بھی نہیں جی. گل اصل ہے اے مطلب ہے جی. گل سمجھی؟ اصل تو طہارت ہی ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ اس پر نجاست انہوں نے مل دی ہے تو پھر اس کو دھو لینا چاہیے. اس واسطے لنڈے شنڈے دی کوئی شے پانی بہتر یہ بھی کی کرو چلو اور کوئی نہیں تو کم از کم چٹھیاں جمعہ دے وچوں نکل جان جی گوریاں دی جی وہ تے وچ دفع ہو جان. ہاں جی. اور ذکر کیا ہے جب نکالا گیا دار حرب سے اور معلوم ہو گئی یہ بات کہ سنجاب کی دباغت کی گئی ہے میتا کی چربی کے ساتھ، نہیں جائز نماز اس کے ساتھ جب تک نہ دھویا جائے. سمجھیے جی کہ دیکھو نا جیڑا بھی شے آندا ہے مسئلہ فوراً نماز دا ذکر ہے یہ پہن کر نماز نہیں ہے، یعنی یہ تو تصور ہی نہیں کہ مسلمان ہوئے تو نماز نہیں. اج دے دور چ یہو جہے مسئلے لکھنے ہون تو پھر وہ تو مطلب ہے کہ لکو لتھی لوئی تو کی کرے کوئی ہے اے گل ہے. اور اگر معلوم ہو جائے یہ بات کہ سنجاب کی دباغت کی گئی ہے شے طاہر کے ساتھ تو جائز ہے نماز اس کے ساتھ اگرچہ نہ دھویا جائے. اور اگر شک کرے وہ کون جہاں کو ملیا کس میں کہ انہو مدبوغم بشین ناجسن و شین طاہرن، پس افضل یہ ہے کہ دھو لیا جائے. چلو جی. اور ذکر کیا ہے شیخ امام اسبانکتی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح میں سنجاب جب نکالا گیا دار حرب سے اور معلوم ہو جائے یہ بات کہ سنجاب دباغت کیا ہوا ہے میتا کی چربی کے ساتھ تو نہیں جائز نماز اس کے ساتھ جب تک نہ دھویا جائے. اور اگر معلوم ہو جائے یہ بات کہ سنجاب دباغت کیا ہوا ہے دباغت کیا ہوا ہے شے طاہر کے ساتھ
تو جائز ہے نماز اس کے ساتھ اگرچہ نہ دھویا جائے، اور اگر شک کرے وہ تو بس افضل ہے یہ کہ دھو لے اس کو، بس افضل یہ ہے بس افضل یہ ہے کہ دھویا جائے۔ چلو جی، اور ذکر کیا ہے شیخ امام اسبغانتی شاباش اپنی شرح میں کہ سنجاب جب نکالا گیا دارالحرب سے اور معلوم ہو گئی یہ بات کہ سنجاب کی دباغت کی گئی ہے، سنجاب کی دباغت کی گئی ہے میتا کے چربی کے ساتھ، میتا کی چربی کے ساتھ، تو نہیں جائز نماز اس کے ساتھ اگرچہ جب تک نہ دھویا جائے، اور اگر معلوم ہو جائے یہ بات کہ سنجاب کی دباغت کی گئی ہے شاید طاہر کے ساتھ، تو جائز ہے نماز اس کے ساتھ اگرچہ نہ دھو لیا جائے، اور اگر شک کرے وہ پس افضل یہ ہے کہ دھویا جائے۔ اور سنجاب کو شاباش والدباغت على ضربین حقیقیت و حکمیت، فالحقیقیت ان یدبغ بشیء طاہر من الادویۃ معدۃ للدبغ کالعفس عین طفان عفس والسبخۃ والشب والملح والقرز ونحوها۔ بس اب مول تو کی رہندا استاد جی کل پرسوں تے لگیو دباغت ہونی کنج جی ہنج ہونی مولوی جی ہن کرنے دباغت کی تعریف یہ ہے کہ دباغت وہ شے ہے جو منع کر دے، ختم کر دے بدبو کو اور خراب ہونے کو چمڑے سے۔ بس چمڑے دا یہو جہا حشر کرنا بوندے وچ بدبو تے اوندا خراب ہونا، کیڑے پینے، یہ چیزاں ختم ہو جان۔ بھائی ہن اندے وچ کیڑے شیڑے نہیں پی سکتے، بدبو نہیں آ سکتی، رطوبتاں ہوندیاں مار دینیاں۔ یہ دباغت، یہ تعریف دباغت دی کہ چمڑے نو اس طرح کرنا کسی بھی شے نال کہ اندے وچ بدبو بھی ختم ہو جائے تو اوندا خراب ہونا بھی ختم ہو جائے اور ترکنا ہوندا جی، سمجھیا؟ یہ دباغت ہے۔ تو یہ دباغت دو قسم پر ہے، حقیقی اور حکمی۔ حقیقی اور حکمی۔ دباغت حقیقی یہ ہے کہ دباغت کی جائے چمڑے کی شے پاک کے ساتھ ان دواؤں سے، ان چیزوں سے جو تیار کی گئی ہیں دباغت کے لیے، سمجھے؟ جیسے کہ عفس، سبخہ، شب، ملح، قرض اور ان کی مثل۔ عفس کی بلا ہے، ٹھیک ہے، سبخہ ہیں زمین شوریلی زمین نہ دا یا کلمی شورا بھی جنہوں کہندے نے، تے شب ٹھیک ہے، ملح نمک، قرض چکر دیاں چھلاں، گل سمجھی جی؟ اے مختلف چیزاں نے۔ تو ہن تو ہور چیزاں نکل آئیں نویاں جی جو دوائیاں پاندے نے، اے تو زمانے دے نا ہن ہور چیزاں نکل آئیں نے۔ مقصد یہ ہے کہ جڑا دوائیاں دے ذریعے چمڑا تیار کریدا ہے نا، اے دی دباغت حقیقی ہے۔ کی ہے؟ اے مطلب ہے جی۔ چلو جی، اور دباغت وَهِيَ مَا يَمْنَعُ النَّتْنَ وَالْفَسَادَ عَنِ الْجِلْدِ۔ دباغت دی تعریف دو قسم پر ہے، حقیقیہ اور حکمیہ۔ بس حقیقیہ یہ کہ دباغت کی جائے چمڑے کی شے پاک کے ساتھ ایسے ادویہ سے جو تیار کی گئی ہیں دباغت کے لیے، ان ادویہ سے کریں تو یہ دباغت حقیقی ہے، جیسا کہ عفس اور سبخہ اور شب اور ملح اور قرض۔ چلو جی، اور ان کی مثل شاباش۔ اور دباغت
دو قسم پر ہیں، حقیقیہ اور حکمیہ۔ پس حقیقیہ یہ کہ دباغت کی جائے شہد طاہر کے ساتھ ایسے ادویہ سے جو تیار کی گئی ہیں واسطے دباغت کے، جیسا کہ حفظ اور سبخہ اور شب اور ملح اور قرض اور اس کی مثل۔ جی اور دباغت دو قسم پر ہے، حقیقیہ اور حکمیہ۔ بس حقیقیہ یہ کہ دباغت کی جائے چمڑے کی شاید طاہر کے ساتھ ایسے ادویہ کے ساتھ کہ ادویہ سے یار جو تیار تیار کی گئی ہیں واسطے دباغت کے، جیسے عفص اور سبحہ اور شب اور ملح اور قرض اور ان کی مثل۔ اگے وَأَمَّا الْحُكْمِيَّةُ فَإِنْ يُخْرَجَ الْجِلْدُ عَنْ حُكْمِ الْفَسَادِ بِالتَّطْرِيبِ او بالتسمیش، تسمیش نہیں شمس ہونا، شمس شمسا یو شمسو، تسمیش کے تشمیش، شمسا تشمیش بس شمسا یار شین پہلے وے کہ سین پہلے وے تو پھر کیا ہونا ہم راجیا تو نقطے پیچھے پاونے تو لے اگے گیا تشمیش او بالقائہ بے القایا پھر ریح۔ دباغت حکمیہ کیا ہے؟ بہرحال دباغت حکمیہ بس یہ کہ نکال دیا جائے چمڑے کو فساد کے حکم سے اور زیل ہو جائے بدبو اس سے، بغیر استعمال کرنے کسی چیز کے ادویہ سے، بلکہ یا یہ کہ نکالا جائے اس کو فساد کے حکم سے کس طرح؟ تطریب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ رتبہ یرتبو تطریب، کسی نے مٹی وچ لت پت کرنا، کی کرنا؟ یہ تطریب ہے۔ کس طرح؟ بے القاء تراب علل چمڑا او القاء ال چمڑا وچ تراب، سمجھیں؟ چمڑا لمبا پا کے نا تو اندر اتنے مٹی پاؤنی یا مٹی دے وچ چمڑے نو پا دینا، گل ایک ہی ہے جی بھئی اے مٹی اتنے پائی او پھر لاؤ پھر پاؤ تو رگڑو حتیٰ کہ اندر رطوبتاں جڑے ساریاں سک جان گی۔ مقصد ہے اندیاں رطوبتاں سک گئی تو شاید فساد ختم ہے، رطوبتیں خراب کر دیا نا۔ اے جڑا باہر تھے وہ تھوڑے کول پچھلے سال کی کونگلو چروایا ہے، جڑے سکائے کی بلائے ہے کریلے اون سکنا ہے تے وچوں پانی سک جانا نا تے پھر بھاویں 6 سال پے رہن جی، سمجھ آندی پئی ہے؟ وہ جڑی وچ رطوبت ہوندی ہے نا وہ اصل خراب کر دی کچھ وقت تو بعد وقت ہوندا ہے جی، سمجھ آندی پئی؟ جس ویلے رطوبتاں ختم ہو گئی تو ٹپر جے لوکی سکاندے نے پنڈاں وچ، وہ وچوں پانی سکدا نا تے سکنے تو بعد تو پورا سال پے رہندے نے جی بھانڈیاں جی، سمجھ آندی پئی؟ جدوں مہمان ہے ادوں کٹ کے پکائے جی۔ لہذا بھائی مٹی کے ذریعے او بالتشمیس اے بے القاء فی الشمس، یا انہوں روزانہ دھوپے رکھنا، رکھ کے تے اون دے وچوں جڑا رطوبتاں ختم کرنیاں۔ سردیاں چوکھا ہے تے گرمیاں چ ہو سکدا جی، سردی اپنے چمڑے دی سردی لیندی چ اون دی رطوبتاں کیویں سکڑی ہے باہر صورت گل سمجھیا؟ او بے القاء فی الریح، یا ڈالنا چمڑے کو ہوا میں، تیز ہوا جس علاقے چل دی ہے تو اس ہوا پانا، مقصد یہ کہ جس طریقے دوائی استعمال نہ ہوئے ویسے دی رطوبتاں ختم کرنی، سمجھے؟ یہ لون جڑا لائے ہے نا یہ دوائیاں آتا ہے، پیچھے پڑھ رہے ہو یہ دوائیاں آتا ہے جی۔ تو فیزیلان رطوبات ہی، یہ مٹی بھی ہوا وغیرہ سارے یہ ان کی رطوبتیں ختم کر دیتی ہیں۔ بس یہ دباغت معتبر ہے بھی ہمارے نزدیک، اگر کوئی چمڑے نو انج کر کے رطوبتاں ختم کرے، ساڈے نزدیک بھی میتا دا چمڑا انج کر کے کر دئیے تو پاک ہو جاندہ ہے۔ کیا ہو جاندہ ہے؟ کل سمجھی جی؟ خلاف للشافعی، یہ برخلاف امام شافعی رحمہ کہتے دوائیوں کے بغیر نہیں ہے۔ ہن اے جڑی دباغت حکمیہ ہے یہ ہر جٹ بندہ کر سکتا کہ نہیں جی؟ مطلب اپنا چمڑا پاک کر سکتا تو استعمال چ لیا ویچنا وجہ کے ٹیٹری ویچ دے وچ برسو۔ ہماری دلیل کہ مقصود دباغت سے رتے رنگ دا چمڑا بناونا نہیں کہ بوٹ ہی بنن،
ان کی رطوبتوں کا ازالہ کرنا ہے اور فساد کا منع کرنا ہے. تو یہ جس طرح دوائیوں سے حاصل ہوتا ہے، شمس ریت اور آب کے ساتھ بھی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا پاک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو دباغت حکمیہ سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ حنفیوں کے نزدیک، شوافی اس کے قائل نہیں ہے. بات سمجھیے. اور بہرحال حکمیہ بس یہ کہ نکالا جائے چمڑے کو فساد کے حکم سے اور زائل ہو جائے بدبو سے بغیر استعمال کرنے کے کسی شے کے ادویہ سے، بلکہ یا یہ کہ نکالا جائے فساد کے حکم سے تطریب کے ساتھ. اور تطریب میں مٹی اتے پاونے مٹی رگڑنی، ہاں، یا دھوپ میں ڈالنے کے ساتھ یا ہوا میں ڈالنے کے ساتھ. جی مانا کر. اور بہرحال حکمیہ بس یہ کہ نکالا جائے جلد کو فساد کے حکم سے اور زائل ہو جائے بدبو چمڑے سے جلد سے بغیر استعمال کرنے کسی شے کے ادویہ سے، بلکہ یا یہ کہ نکالا جائے فساد کے حکم سے، فساد کے حکم سے تطریب کے ساتھ. تطریب کیا ہے؟ مٹی دے دی ہے. مٹی کے ذریعے خاص کر کے جڑی مٹی ہوندی نا شریلی مٹی، جڑو تو پٹھی دے لون طرح، وہ زیادہ کارگر ہے، وہ نمک دا کم دیندی. جی یا دھوپ میں ڈالنے کے ساتھ یا ہوا میں ڈالنے کے ساتھ ہوا میں، یا اس کو ڈالنے کے یا ساتھ اس کو ڈالنے کے ساتھ ہوا میں. جی. اور بہرحال حکمیہ بس اگر نکالا جائے چمڑے کو فساد کے حکم سے یا زائل ہو جائے بدبو اس سے بغیر یا کنا مانے جتھے اوے اوتھے اور تے جتھے واو اوتھے یا، اور زائل ہو جائے بدبو اس سے بغیر استعمال کرنے کے. کسی دن وہ آگے لگ کے ہاتھ رکھ لیں، اللہ چمڑا تیرا اپنا کوئی نہیں ہے گا. کسی شے کے ادویہ سے، بلکہ یا یہ کہ نکالا جائے فساد کے حکم سے تطریب کے ساتھ یا دھوپ میں ڈالنے کے ساتھ یا اس کو ڈالنے کے ساتھ ہوا میں. اگاں ولیکن لو اصابہ بعد دباغت الحکمیت ماء فعن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ فی عودہ نجسا روایتان فی روایت یعود نجسا وفی روایت لا یعود نجسا. بس چمڑے کی دباغت ہوئی ہے حقیقی. کیا ہوئی ہے؟ حقیقی. یہ دوبارہ اس پر پانی پڑ جائے، یہ چمڑا خراب نہیں ہوتا. یہ چمڑا یہ پاک ہی پاک ہے. جدو کوئی گندی شے لگے گی تو دھوواں گے تو پاک ہو جائے گا. انج پانی اتنے پا کے ٹھلا کر دئیے، ان دی صحت تے کوئی اثر نہیں. پاک دا پاک ہی گل سمجھیے. چمڑے والا کوٹ ہنے دھوتا ہے تو ہنے گل پا کے نماز پڑھیے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر چمڑے کی دباغت کیا حکمیہ، کیا حکمیہ، اب اس میں رطوبتیں خشک ہو گئی ہیں، رطوبتیں بچوں نکلیاں نہیں دوائیاں دے ذریعے، بچ سک گئی نے. گل سمجھیے. تو اب اس کو پانی پہنچے، یعنی یہ چمڑا گلا ہو جائے. کی ہو جائے؟ گلا ہو جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے نجس ہونے میں دو روایتیں کہ ہن نجس ہویا کہ نہیں ہویا. ایک روایت میں یہ ہے کہ یعود و نجسن، یہ دوبارہ پھر نجس ہو گئے. سکے گا تو پھر پاک ہوئے گا. گلا تو کی ہے کیونکہ اس کی رطوبت واپس آ گئی ہے. رطوبت واپس آ گئی.
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا یعود نجسا. ہوں جسے ایک بار تتریب یہ نجاست ہے طباغت حکمیہ ہو گئی ہے نا، رطوبتاں سکھ سکھ گئی نے، بدبو مک گئی ہے، آکڑ گیا ہے، سمجھی گل. تو اب دوبارہ اگر اس پر پانی پڑے تو یہ نجس وَهُوَ الْأَقْيَسُ، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ قیاس کے زیادہ قریب ہے. گل سمجھیا؟ وجہ ان دلیل سمجھا جی. اس لیے کہ یہ رطوبت نہیں ہے وہ رطوبت جو تھی بقیت الفضلات نجسہ، وہ جڑیاں وچ رطوبتاں نجس سن نا وہ ہن کوئی نہیں، یہ وہ رطوبت نہیں. جی گلا ہوا ہے نا تو گلا ہونے نال کوئی نرم شرم ہوا نا بچ، یہ ہن جڑی رطوبت نظر آ رہی ہے ان دے وچ نرمی ہونی تلکنا جا، یہ وہ رطوبتاں نہیں جڑیاں کی سن، جڑیاں پہلے سن. گل سمجھیے؟ وہ جڑے نجس سن، کیونکہ وہ تو تلاشت لاشاتا جو لاش ہے تو تلاشاتا کہ وہ ختم ہو گئی ہیں اور ہو گئی ہیں وہ ہوا اور چلی گئی ہیں اس کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ بلکہ یہ رطوبت نئی ہے مائع طاہر کی وجہ سے. سمجھ آئیے؟ یہ رطوبت نمی ہے، ایک ہی ایک نمی ہے. وسرت فی اجزاء، پانی نے سرایت کی تھی چمڑے دے اجزاء وچ، لہذا ہو کے ماں بے طہارت ہاں حکم کیا جائے گا اس کی طہارت کا. کیوں؟ قانون ہے کہ ملاقات الطاہر الطاہرہ لا توجب تنجیسہ، کہ طاہر کی ملاقات طاہر کے ساتھ ہو تو وہاں نجاست نہیں ہوتی. طاہر کی نجس نہیں ہوتی، قانون جے سمجھائیے. بملاقات الطاہر الطاہرہ لا توجب تنجیسہ. تو چونکہ چمڑا تو پاک ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا، تو پانی بھی، تو یہ پاک کی ملاقات ہے پاک کے ساتھ، تو فتویٰ اسی پر ہے کہ دوبارہ وہ نجس نہیں ہوگی، دوبارہ نجس نہیں ہوگی. اے گل اور سارا جان جی ٹی روڈ تے نہیں بیٹھا، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ تے نہ جی ٹی روڈ جڑے حضرت آدم علیہ السلام آن تو تشریف لیاؤن تو پہلا فرشتیاں بنا دیتے سن جی، ہر شے ملا شلا پہلے تیار کیتیاں تے پھر بھی آ جاؤ. یہ ہن دی عرش بنی ہے. مطلب یہ کہ دین جڑا ہے آفاقی ہے جی، وہ علاقے جڑے دور دراز نے ڈنگر رکھے نے گزارا کرتے ہیں، نہ چمڑے شہراں چ لجا سکتے ہیں نہ وہ کو بیچ سکتے ہیں. آیا بھی سارے چمڑے ضائع کرن یا وہ مطلب رنگ شنگ کر سکتے ہیں؟ یہ سارا فقہ حنفی جڑی ہر جگہ لوگوں کو کم دیندی ہے جی. شفافے دے نزدیک طباغت حکمیہ جائز ہے جی، تے جڑے او روہلے رہندے نے روئی دے وچ 160 کلومیٹر دور شہراں تو وہ چمڑا چک کے ڈنگر مر جائے تو لیا سکتے ہیں شہر بیچن واسطے جی. جڑے 6 مہینے بعد گھیو لیا تے اپنا سودا 6 مہینے کا کٹھا لے کے ٹر جاندے نے جنگل چ. پھر جی سمجھ آؤندی پئی؟ اتنے فقہ حنفی انہوں نے سمجھائی ہوئے تو طباغت کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں، تو پہ اتنے مٹی ہوا بھی ہے. سمجھ آؤندی پئی؟ اے مطلب ہے کہ نا سارا دین آفاقی ہے، تے فقہ حنفی جڑی ہے نا جی انہاں دین سمجھایا آفاقی کر کے جی، ایج کر کے جی. گل سمجھی؟ چلو جی. لہذا کوئی بندہ جتھے کرے بھی ہے نا جی اتنے جڑا ہے نا جی وہ مطلب ہے کہ بھی وہ اپنی طباغت کر سکتا ہے، چمڑا کام میں لیا سکتا ہے جی. چمڑیاں دی طباغتاں کر کے تے چمڑے سردیاں لیفاں دا بھی تے کام دے سکتے ہیں نا جی. وہ جڑے رہندے نے باہر جنگلاں چ وہ تے لے کے سو سکتے ہیں کہ کوئی نہیں جی، انہوں لک بن کے اتوں رسی ولیٹ کے اپنا 70 کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سارے کام ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے جی. یہ مطلب یہ تاں پہ دسدا بھی کو سارا جان جی ٹی روڈ تے نہیں رہندا جی. اور لیکن اگر پہنچے چمڑے کو طباغت حکمیہ کے بعد کیا پہنچے؟ پانی. بس عن ابی حنیفہ چمڑے کے لوٹنے میں نجس یعنی دوبارہ نجس بننے وچ دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں لوٹ جائے گا نجاست کی طرف، اور ایک روایت میں نہیں لوٹے گا نجاست کی طرف.
نجاست کی طرف. فتویٰ اسی پر ہے جس کی دلیل آگے وضاحت سے دے دی ہے. ہاں جی. اور لیکن اگر پہنچے چمڑے کو طباغت حکمیہ کے بعد پانی، پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے لوٹنے میں نجس. دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں لوٹ آئے گا نجاست کی طرف اور ایک روایت میں نہیں لوٹے گا نجاست کی طرف. اور لیکن اگر پہنچ جائے چمڑے کو طباغت حکمیہ کے بعد پانی، پس یہ کول قسم جب جے کر حقیقی آوے تو پھر کوئی خرابی نہیں، وہ تو پاک ہی پاک ہے. جی. بس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے لوٹنے میں نجس دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں لوٹ آئے گی نجس کی طرف، آئے گی چمڑی کہ چمڑا لوٹ آئے گا چمڑے جو ہے کی طرف، اور ایک روایت میں نہیں لوٹے گا نجس کی طرف.